السلام علیکم۔ اتنے دن سے ہر کوئی اس بات کو لے کر کے فکر مند رہتا تھا کہ آیا میں جو کام کر رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ پھر اس کے لیے لوگ مولویوں کے پاس جاتے تھے اور مسئلہ دریافت کرتے تھے ان سے کہ آپ مجھے یہ بتا دی کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اب آج کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے، میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ اس سے پہلے اب یہ ویڈیو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ معصوم ملت نے تعزیہ شریف رکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ مفتی مہران صاحب اللہ نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور آپ پڑھتے ہو کوئی مولوی چیلنج ہے ثابت نہیں کر سکتا وہ تعزیہ حرام ہے یا حرام ثابت مر جائے گا ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جو ڈھول باجے تاشے گاجے غیر مروجہ کے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں اس کے لیے بھی فتاوی رضویہ کا فتویٰ چھپ چکا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، ہاں برائے جہالت نادانی اس میں افعال ناجائز کو شامل کر لیتے ہیں۔ ضروریات دین تو بالائے سر، ضروریات اہل سنت کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں تعزیہ اٹھانے والے، ڈھول بجانے والے، غیر مروجہ تعزیہ اٹھانے والے، فرمایا یہ سب عقیدتاً احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے۔ صاحب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام حرام و حلال کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں آپ کسی مولوی کے پاس جائے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عقیدتاً پی رہا ہوں۔ آپ جوا کھیل رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی محبت کی عقیدتاً میں کھیل رہا ہوں۔ تو گویا اب آپ کے لیے کوئی بھی کام حرام نہیں ہونے والا۔ کیا ضرورت اب آپ کو قرآن و حدیث دیکھنے کی، مسئلہ معلوم کرنے کی، دور دور جا کر کے علماء کرام سے مسئلہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم فلاں شخص کی عقیدتاً و محبت میں کر رہے ہیں، بس یہ جائز ہے۔ رہا معاملہ تعزیہ داری کے حرام کے ثبوت کا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، کہتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک زندہ رہے، لیکن انہیں اپنی پوری 40 سالہ زندگی میں کبھی نہ سبیل پلائی، نہ کبھی تعزیہ داری کیا، نہ کبھی کوئی ڈھول تاشا لگائے، نہ کوئی جلوس کیا، نہ کوئی پروگرام کیا، حتیٰ کہ انہوں نے 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی واقعہ کربلا کا ذکر اپنے زبان سے نہیں کیا کہ واقعہ کربلا کا وہ ذکر کرتے ہوں۔ کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کی شہادت کا غم اور ان کی موت کا غم اگر کوئی منانے پر آئے تو کیا کوئی منا سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیا کوئی محبت کر سکتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ گویا آپ یہ کام کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت اصغر اور اکبر سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا۔ پھر اس بات سے یہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام زین العابدین انہوں نے حق ادا نہیں کیا واقعہ کربلا کا، اور انہوں نے گستاخی کی ہے، اور انہوں نے گویا کہ امام حسین سے یہ محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کا دعویٰ ہوتا ہے، حدیث میں صاف صاف الفاظ موجود ہیں، کل امر محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں کوئی بھی نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ تعزیہ داری یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، یہ ڈھول تازے یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، یہ سبیل یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، یہ تعزیہ رکھنا یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، اور یہ ہر نئی بات کل بدعت ضلالہ گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، تو اس سے میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیا یہ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ ظاہر ہی ان سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کھلا ایک سوال ہے، شاید اس کا جواب پوری ان جیسے بریلوی ضروریت کے پاس موجود نہیں۔